آج بھی ان کے جب کبھی کبھی میں پرانی ایکٹنگ کی چیزیں دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں پتہ نہیں اس نے کیوں ایکٹنگ چھوڑی. بہترین اینڈ بریلینٹ ایکٹر, دین این انٹرپرینور, اے بریلینٹ بزنس وومن, موٹیویشنل اسپیکر, اور ہم سب کی جان دا بریلینٹ عروج ناصر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ نے اپنی دوستی کا حق ادا سے زیادہ ہی ادا ہو گیا. اس سے زیادہ بنتا بھی نہیں تھا. جان کیسی ہو؟ زیادہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آج ایکچولی آئی وانٹیڈ سلائٹلی, ہماری ذرا جنریشنز میں بھی تو سوچ میں فرق ہے نا. بالکل. روز وین وی ور ینگر ہماری دوستیاں بڑی فرق ہوتی تھیں. ان کی جنریشن کی, زینب وغیرہ کی, اور ان سے ینگر لاٹ کی دوستیاں بالکل فرق ہے. صحیح. ہم لوگ ترستے تھے کہ بھائی کسی طرح ملنے کا اجازت مل جائے. بالکل بالکل. منتے ترلے 2-3 ہفتے بیگ اینڈ پلیڈ کرتے تو کوئی ایک دن اجازت ملتی تھی کہ فرینڈ کی طرف چلے جاؤ یا فرینڈ آپ کی طرف آ جائے. صحیح. اب تو ملنے کی طلب بھی نہیں ہے نا, اس لیے کیونکہ ہر روز ہر چیز جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے. بالکل بالکل. سو آپ کی نظر میں ایک مخلص دوست یا ہیونگ گڈ فرینڈز کتنا ضروری ہے؟ دیکھو, دوستی کرنا تو بڑا ہی آسان کام ہے, مگر اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ اس دوستی کو نبھاتے کیسے ہیں. اور دوستی نبھانے کے لیے جو اہم پرنسپلز ہیں اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں کسی مشکل دورائے سے گزرتے ہیں, when you go through hard time, اس وقت بڑا نتارہ ہوتا ہے آپ کے دوستوں کا. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اصل میں آپ کے دوست اور جو صرف فیس بک فرینڈز اور ریئل فرینڈز میں کیا فرق ہے, نام کے دوست اور مخلص دوستوں میں کیا فرق ہے. دوسری چیز, اگر آپ نے دوستی کو ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا کس طرح سے پتہ چلے, اس میں یہ کہ کئی دفعہ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگ چاہتے ہیں, ایسے دوست چاہتے ہیں جو صرف اور صرف ہماری تعریف کریں, ہمیں اپریشیٹ کریں, بلکہ اگر یس مین جن کو کہا جائے. لیکن در حقیقت اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو اکیلے میں, ساروں کے سامنے نہیں, اکیلے میں آپ کو بتائے, آپ کو سمجھائے, آپ کو اس کے حوالے سے اویئر کرے, اور پھر آپ کو وارن کرے, اور پھر آپ کو ہیلپ کرے ٹو بیکم اے بیٹر ہیومن. آج کل ہم لوگوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہم بہت سنتے ہیں, نہیں لیکن آج کل ججمنٹل بہت ہو گئے ہیں عروج لوگ. دیکھیں آپ کتنی دفعہ ہوا ہم ان ینگر ایئرس, جب میں کبھی آپ سے بھی ایڈوائس لیتی تھی, کبھی کبھی آپ مجھے بڑی اچھی ایڈوائس دیتی تھی مگر میں اس کو نہیں فالو کرتی تھی, لیکن اس کی بیس پہ ہماری دوستیاں ختم نہیں ہو جاتی تھی کبھی بھی نہیں. مطلب, اور پھر وہ ہوتا تھا کہ چلو سکھ اور دکھ, رائٹ, تو اگر چلو دکھ بھی خود کریٹ کر لیا تو اس دکھ میں بھی ساتھ دینا, بالکل ساتھ تو پھر ہر معاملے میں دینا ہے نا. ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے, جیسے کہ آپ نے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ آپ جب کسی کو اپنا, پہلے تو یہ کہ آپ سوچ سمجھ کے دوستی کریں, لیکن جب آپ کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں نا, پھر آپ کو اس بندے کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے the way that person is, اور پھر you become. اچھا, پھر آج کل ایک بہت زیادہ زینب ٹرینڈ ہے کہ ہم اکثر لوگوں سے ہی کہتے ہیں کہ وہ دوست اتنا اچھا نہیں, میں تو یہ دوستی کر کے بڑی پچھتائی اینڈ آل دیٹ. ہم یہ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوتے ہیں دوستوں سے کہ وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ اتریں. آئی آلویز بلیو وین یو میک اے ریلیشن شپ, تو اس میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ یو گیو دیم واٹ یو وانٹ ان ریٹرن فرام دیم. تو جب آپ اپنا بیسٹ دیتے ہو اور اگر اس کے بدلے میں آپ کو نہیں بھی ملتا, کوئی کچھ ریٹرن اس طرح سے نہیں ملتا, یو بیکم. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ سورج ہے نا, وہ سورج روشنی دیتا ہے, وائٹامن ڈی دیتا ہے, ہر کسی کو دیتا ہے, دیکھ کے نہیں دیتا کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے, کون کافر ہے, کون مشرک ہے, کون کیا ہے, وہ ہر کسی کو دے رہا ہوتا ہے. جو آپ کا درخت ہے وہ ہر کسی کو روشنی, تو آپ ہر کسی کو سایہ دیتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ ایسے انسان بن جائیں, آپ ایسے دوست بن جائیں جو ہر کسی کے لیے سایہ کا باعث ہے. ایسا سایہ دار پھلدار درخت بنو جس میں عاجزی بھی ہو, کیونکہ پھل اسی کو لگتا ہے, درخت جھکے ہوئے درخت پہ ہی پھل لگا ہوتا ہے. بالکل. اگر میری آپ سے دوستی تھی تو ماما کو پتا تھا کہ آپ کے ابا کون ہیں, آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہو, اس لیے نہیں کیونکہ کسی کو کسی کے پیسے یا کسی سے قرض ہے, بٹ پتا ہوتا تھا کہ اگلا پچھلا کون ہے. آج کل بچے نکلتے ہیں صبح شام کو گھر واپس آتے ہیں, یہ نہیں پتا کس کو ملے, کہاں بیٹھے, کہاں اٹھے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کے وہ کسی اور کے کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں. بالکل ایسے, which scares me. ایبسلیوٹلی. دیکھو جوکن بات یہ ہے کہ جو ایک بیس ہوتی ہے نا ریلیشن شپ بلڈنگ کی, وہ بدل گئی ہے. آج کل آپ وہ ایز یو سیڈ کہ کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں, کتنا گاڑی کیسی ہے, گھر کیسا ہے, گھر کا ماحول کیسا ہے, اس بیسس کے اوپر اگر آپ کی دوستیاں ہوں گی تو پھر وہ سطحی دوستیاں ہیں نا.
اور جو اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں ناٹ ایون اف وی گو ٹورڈز ریلیجن بٹ ایک بنیادی طور پہ ایک معاشری لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو بنیاد ہونی چاہیے آپ کی دوستی کی وہ کیا ہونی چاہیے؟ سچائی آپ کی دوستی کی بنیاد، اگر کسی بھی رشتے کی بنیاد کسی بھی رشتے کی ہاں سچائی، چلو آپ لے لو کوئی بھی رشتہ ہو، بٹ بالخصوص ہم کیونکہ آج دوستی کی بات کر رہے ہیں، سچائی نہیں ہے اور آپ کا اپنے دوست کے اوپر دوسری چیز یقین نہیں ہے، تیسری چیز اگر آپ کے آپس میں ریلیشن شپ کے اندر وفا نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دوست ہو تو با وفا ہو۔ با وفا ہونا، آپ کا سنسیئر ہونا، مشکل وقت میں آپ کے لیے کھڑے ہونا، یہ جب بنیادیں آپ دیکھ کے پھر آپ کسی رشتے کے اندر جاتے ہیں تو پھر وہ ایک پائیدار ریلیشن شپ ہوتا ہے، چاہے وہ دوستی کا ہو، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو۔ دوست وہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ خود چوائس کرتے ہو، اور فیملی ایسی ہونی چاہیے، آپ کا رشتہ اپنی فیملی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کی دوستی کا ریلیشن شپ ہے۔ جب اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کے گھر کا حصہ اور آپ کی فیملی ہے وہ آپ کے دوست ہو جائیں، تو دیکھیں نا رول دوستوں کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جب ہم ینگر ہوتے ہیں تو ماں باپ کے بیچ میں لیزون کرنے کا اور ایک ان کا رول ہوتا ہے، آگے جا کے اب میرڈ لائف میں آئی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ روج، میرے فرینڈس کا، فرینڈ سے مراد جو بہت کلوز فرینڈس ہیں ان کا بڑا عمل دخل رہا ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے۔ اب ایک اچھا اور سنسیئر دوست آپ کو آپ کی میرڈ لائف میں بڑی اچھی گائیڈنس دے سکتا ہے، اور اگر غلط مس گائیڈ کرنا چاہے تو مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اگر آپ کو کوئی مس گائیڈ کرنے والا یا کوئی ایسی فرینڈ مل جائے who's jealous of you, who's jealous یا of جو you، آپ کو پٹھی مت دے، یا پٹھی مت دے۔ دیکھو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے لیٹلی، کچھ فرینڈز آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جو آپ کے ذہن میں نا گھومتی جائے گی۔ اچھا یہ کوئی دوستی کا تقاضا ہے کہ آپ ایسی کوئی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی دوست کو شش و پنج میں ڈال دیں؟ تیرا میاں تو بڑا پوزیسو ہے، تجھے تو سانس نہیں لینے دیتا۔ اچھا جس نے نہیں بھی یہ سوچنا، جو پہلے اس کو لاڈ کے طور پہ لے رہی تھی خاتون، اب تم نے اس کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ وہ تو تمہیں سانس نہیں لینے دیتا، میاں کو آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ رویہ کیوں بیوی کا چینج ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس طرح سے اسپاؤس سلیکشن از امپورٹنٹ، رائٹ، کہ آپ کا وہ اس کا مزاج کیا ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، آپ کو زندگی میں لوگ وہی اچھے لگتے ہیں جن کے اندر اچھے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، جن میں خصوصیات ہوتی ہیں۔ آپ چاہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، چاہے آپ کا پروڈیوسر ہے، ڈائریکٹر ہے، آپ کی کوآرڈینیٹر ہے، آپ کا بچہ ہے، بچے بھی وہی اچھے لگتے ہیں جن کے اندر خصوصیات ہوں، فرما برداری ہو۔ آپ ایسا دوست اپنی زندگی میں شامل کریں جو کم از کم آپ کو اللہ کی یاد کرائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ داڑھی والا ہوگا یا حجاب والی ہوگی تو وہ آپ کو یاد کرائے گی، اس کا عمل ایسا ہوگا، وہ سچا ہوگا، وہ جب کوئی بات کرے گا اس کے کہنے سے آسانی پیدا ہوگی، یہ ہے اللہ کی یاد۔ ہم جب ریلیجیس پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کون لوگ پسند آتے ہیں جگن؟ وہ جن کے فضائل ہیں نا، جن کی فضیلتیں ہیں، جو سچے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو سخی ہیں۔ جب ایسی ایٹریبیوٹس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے when we choose، فیملی تو نہیں کر سکتے چوز، جب چوز کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو دوستیاں ہوتی ہیں جب اس بنیاد کے اوپر ہوں گی تو خوبصورت ہوں گی، پھر آسانیاں ہوں گی، وہ آپ کے لیے خوشیوں کا باعث ہوں گے، آپ ان کے لیے خوشیوں کا باعث ہوں گے۔ بٹ وہی چیز ہے نا، ہمیشہ سے جو بچپن میں ماں باپ بھی کہتے تھے کہ سوچ سمجھ کے دوست بنانے چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سے عروج بہت رشتے اور تعلقات لوگوں کے خراب ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، آپ میری فرینڈز لسٹ میں جائے گا اور آپ جا کے دیکھیں، میرے اس وقت 100 سے زیادہ فرینڈ نہیں ہیں جس میں فیملی بھی موجود ہے۔ میں لوگوں کے جا کے فرینڈز دیکھتی ہوں 2-2 ہزار فیس بک کے اوپر، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید پورا نام بھی آپ کا نہیں پتا۔ تو ایک یہ چیز، خیر اس وجہ سے وہی والی بات ہے کہ آپ کے ان ہینڈ بہت کچھ ہے، مگر جو اس کی روح ہے، یعنی جو دوستی کی روح ہے، ایسنس ہے، اس کو آپ سمجھتے نہیں ہو۔ آپ ایکسپیکٹیشنز آپ کی بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا، آپ نے کہا بڑا آسان ہوتا ہے جگن ہمارے لیے بیٹھ کے یہ بات کرنا کہ اس نے ہمارے زندگی کو خراب کر دیا۔ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم فار آل آف اس ٹو ٹیک دا بلیم آور سیلف۔ اٹس مائی لائف، اٹس مائی سوشل میڈیا، اٹس مائی فیس بک آئی ڈی۔ I need to decide who I want to be friends with. That's it. آپ جب اپنی زندگی میں رسپانسبلٹی لیں گے only then، یہ ایک پورا جس طرح سے یہاں پہ بوفے ہے نا، ایک پورا بوفے ہے یہ زندگی، یہ دنیا، دوست بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کون سے والے دوست
चूज करने हैं। क्या दोस्त जो आपके खून के रिश्तेदार ना हो, जो आपके रिलेटिव्स ना हो, जस्ट आपके फ्रेंड्स हो, क्या वो जरूरी हैं लाइफ में कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। जरूरी नहीं है वो आपके एज ग्रुप हो, ये भी जरूरी नहीं है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज हो सकता है आपकी मेंटल ये हमारी है ना कैपेबिलिटी बुड्ढी रूह हमारी आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी ना हो सकता है आपको आपके साथ वो वाला इंटरेक्शन ना हो और मुखलिसी ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाबे बावफा हैं, बिलखुसूस अगर इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हम बात करें तो उनका सिर्फ रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं था, हर लम्हा दे यूज्ड टू बी टुगेदर। तो दोस्ती एज डिफरेंस कितना है, बट उसके बावजूद आप देखें कि दोस्ती है और किस तरह से है। और वही वाली बात, सच्चाई, यकीन और ईमानदारी। फिर बीवियों के हवाले से अगर आप देख लें तो जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कैसी बीवी हैं कि उन्होंने कैसी दोस्ती का हक अदा किया। So again, this is not about the age, this is not about your where you go. आपकी दोस्ती है आपके बच्चों के साथ। आप बताएं आपके बच्चों के साथ कितनी दोस्ती हो सकती है। तो दोस्ती के लिए आप मोहताज नहीं हैं। और वो वाली बात ज़ैनब, अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, ना हो, आप बन जाएं किसी के अच्छे दोस्त। मेरा हमेशा पॉइंट ये होता है, बन जाएं आप मुखलिस बने। Why are we in a state of beggary? हम क्यों इस इंतजार में हैं कि कोई हमारा अच्छा मियाँ बनेगा या कोई हमारा तो अच्छा हम दोस्त वापस करेंगे बनेगा। हम खुद क्यों नहीं अच्छे वो बन सकते जैसा हम चाहते हैं? What you will give will exactly you will get that. Exactly. Simple. So make your life easy. एग्जैक्टली, मेक योर लाइफ इजी। जिंदगी में खुश कैसे रहा जा सकता है? जिनके दोस्त बहुत होते हैं बड़े खुश होते हैं, या खुश होना है तो यू शुड हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स अराउंड यू। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? एक्चुअली खुशी का राज क्या है? आपको एक इससे पहले कि राज बताऊं, राज तो है मेरे पास मगर उससे पहले एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। मेरी बेटी ने से एक दफ़ा मैंने पूछा कि बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है? डू यू नो व्हाट शी सेड? कहती है मामा आई वांट टू बी हैप्पी व्हेन आई ग्रो अप एंड आई एम हैप्पी। सो आई वाज लाइक अच्छा, इस बच्ची को डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, ये बस खुश रहना चाहती है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये एहसास हमारी उम्रों पे जाके होता है जब कोई पूछता है कि क्या चाहती हो जिंदगी में, तो मैं कहती हूँ खुश होना। हाँ 20 साल पहले बिल्कुल मुख्तलिफ ओपिनियन था, चीजें चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल खुशी टेंजिबल लगती थी। बिल्कुल अब एहसास हुआ है कि खुशी बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। देखिए ये जो लग्जरीज हैं, पैसा है, अच्छा घर है, गाड़ी है, ये आपको लग्जरी दे सकती है, ये आपको फिजिकल कंफर्ट तो दे सकता है। जो खुशी है ना जुगन, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है। हमारा जो जिस्म है इसकी एक है बॉडी और एक है रूह। जो हमारी रूह है, बॉडी की कुछ खुसूसियात होती हैं, कुछ चीज़ों से मिलके बनती है और कुछ चीज़ें से बन के आपकी रूह बनती है। और रूह की क्वालिटीज़ में से एक जो क्वालिटी है वो है हैप्पीनेस। हम इतने गरीब लोग हैं अनफॉर्चुनेटली ज़हनी तौर पे कि हमारे पास जो चीज़ है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आपके पास अगर पैसे हैं आपके अकाउंट के अंदर और फिर भी आप इधर उधर से मांगती रहें तो ये गुर्बत ही है ना। You have something in your account, but even then you are asking for it. हाँ जी। Similarly, हमारी जो रूह है जिसने निकल के अल्लाह के पास परवास करनी है, उस रूह की क्वालिटी है खुशी, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहर की चीज़ों में। एंड वी थिंक कि हमें फ़िज़िकल कंफर्ट मिलेंगे, लग्जरीज़ मिलेंगी, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी तो फिर हम खुश होंगे, जबकि ऐसे नहीं है। खुशी जो होती है वो आपके अंदर है। You have to take it out. You don't have to find it outside. और खुशी जो है उसका सोर्स है। आपको खुशी हमेशा किसी को आसानी दे के मिलती है। खुशी हमेशा आपके किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट का बायस बन के मिलती है। खुशी आप किसी के लिए किसी को मुश्किल से निकाल दें। हम रहमतुल्लिल आलमीन के मानने वाले तो हैं, बट अनफॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग, हम ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि ज़हमत का बायस है। इसको टर्न कर लें। मकसद हमारा ये है, खुशी हमें तब मिलेगी जब हम लोगों के लिए रहमत का बायस हो जाएं, आसानी का बायस हो जाएं। When we'll start doing that, you will see it is अंदर, ये वो ख़जाना है जो अंदर पड़ा हुआ है, उसको बस आपको थोड़ा साफ़ करने की ज़रूरत है। टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर हम खुशी की बात करें या अपने आप को खुश करने की बात करें तो उसको वाबस्ता पैसों से ही किया जाता है।
चीजों से ही किया जाता है कि मेरे पास गाड़ी होगी, तो आज आपके पास पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपके पास दुनियावी हर किस्म की आसाइश है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, बट इवन देन यू, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं ये चाहती थी, सब कुछ हो गया जिसकी तलाश में मैं निकली, खुशी नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि खुशी, हम अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। एक मिसाल दे रही हूँ कि इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो खुशी मिलेगी, वहाँ जाके पिकनिक मनाएंगे, नो, खुशी ये है कि मैंने इस्लामाबाद पहुंचना है, मैंने रास्ते में रुकना है, मैंने ड्राइव करनी है, मैंने अपने बच्चों के साथ जो वक्त गुजारना है वो मैं उस रास्ते में खुशी वो वक्त गुजारूंगी और अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी। फिर आपका जो रास्ता है वो भी खुशी का है और आगे मंजिल भी खुशी की है। खुशी को खुदा के लिए चीज़ों में मत ढूंढिए और उसके साथ मुंसलिक ना करें। मैंने गरीब तरीन इंसान को खुश होते हुए देखा है। मैंने आई एम नॉट सेइंग कि ये बड़ा ये क्लीशे है, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी अमीर खुश नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े अमीरों को मैंने खुश देखा है, मुतमईन देखा है, मगर उनके कॉन्सेप्ट्स राइट होने चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ए रब, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उस हर नेमत के लिए जो आपने मुझे अता की और हर वो चीज़ जो मैंने आपसे मांगी और आपने मुझे अता नहीं की, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज देखें, जो हमें बेनिफिट हुआ वो चीज़ ना मिलने का, उसका हमें एहसास नहीं होता। हम हमेशा उसी चीज़ के पीछे रोते हैं जो हमें मिलती नहीं है और ये नहीं देखते कि पता नहीं अल्लाह ताला ने कितनी को बड़े अजाब या कितनी बड़ी प्रॉब्लम से हमें बचा लिया, जो कुछ ना दिया उसने। बिल्कुल, चाहे वो रिश्तों की सूरत में हो, कोई अगर हम देखते हैं कोई लोगों का रिश्ता होता है वो नहीं चल पाता, टू पीपल मूव फॉरवर्ड, सारी ज़िंदगी इस कर्ब में गुजार देते हैं कि हाँ हम साथ नहीं हैं। आप उसके लिए भी शुक्रगुजार हो जो आपके साथ था और अब नहीं है, उसमें उसके लिए भी बेहतरी है, आपके लिए भी बेहतरी है। एंड आई थिंक अगर ये हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल शुक्रगुजारी हो जाए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाए, तो ये हैप्पीनेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट। हमें फोकस उसकी शुक्रगुजारी पे करने की ज़रूरत है और ये चीज़ आ जाएगी तो फिर आपकी ज़िंदगी खूबसूरत तरीन हो जाएगी। रुच, एज अ मदर अपनी बेटी को क्या गाइडेंस देती हो ज़िंदगी जीने के, अगर असूलों की बात करें तो? असूल क्या हैं? सबसे पहला असूल मेरा जो है अपनी बेटी के लिए, जो मैं उसको सिखाती हूँ या बताती हूँ या दिखाती हूँ, वो ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत से लोग हैं, मगर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे अहम रिश्ता है वो दोस्ती है अल्लाह और अल्लाह के महबूब और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब आपको दोस्ती हो जाती है, एज अल्लाह इन कुरान सेज़ के अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। तो सच्चे जब हम कुरान में देखते हैं, अगेन दोस्ती की हम बात करें ना, तो सच्चों से जिनसे दोस्ती करनी है तो वो पंचतने पाक हैं जिनके बारे में, जिनकी सच्चाई की गवाही आया मुबाहिला में आई है। तो मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि उनकी दोस्ती करो। दुनिया वाले तो आपको धोखा भी दे सकते हैं, आपको लेट डाउन भी कर सकते हैं, मगर जब इन हस्तियों से दोस्ती हो जाती है फिर किसी चीज़ की ज़रूरत उस तरह से नहीं रहती। आपने सच बोलना है, आपने अच्छा दोस्त बनना है, आपने किसी को जज नहीं करना है। ये वो असूल हैं जो मैं अपनी बेटी को बताती हूँ। टेल योर मदर वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आई विल नॉट जज यू। मैं आपके साथ आपकी हर बात को समझूंगी, बस मुझसे छुपाना कुछ नहीं। जब बोलना, सच बोलना, लोगों के लिए आसानियों का बायस बनना और अल्लाह और उसके महबूब और इमाम अली इब्न अबी तालिब और आले मोहम्मद से मोहब्बत और उनसे इश्क करना, यही ज़िंदगी का इत्मीनान है। और ये जो सुरूर, या अगर कोई मुझे कहता है कि आप बड़ी ज़िंदगी में इतना गो थ्रू करने के बाद भी आप बहुत कंटेंट लगती हैं, जो कंटेंट भी लगती है और बड़ी पॉजिटिव भी हो ना रोज। हर बंदा यही कहता है कि भाई उनकी इतनी टफ लाइफ रही है, उनकी जर्नी इतनी टफ थी, लेकिन देखो मुस्कुराती रहती हैं और हर बंदे को कहती हैं कि खुश रहा करो। तो इतनी मुश्किलात के बाद बंदा खुश कैसे रहे? तो बात ये है कि अगर पास्ट में ही रहना है और उसी में घूमते रहना है, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? देखिए, जब आपको इश्क हो जाए ना ऐसी हस्तियों के साथ, जब मोहब्बत इश्क बदल जाए, आप इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा में रहें, फिर आप विलायत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ मुस्तमस्सिक रहें, फिर ये दुनिया मौला मुश्किल कुशा है ना, तो मुश्किलें जो हैं वो कहाँ नज़र आती हैं फिर ऐसे लोगों को? तो ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये बस इन दो हस्तियों और उनके ज़रिए अल्लाह तक
جو پہنچتے ہیں ہم, جو اس کے نور کی روشنی ہر وقت برستی ہے جس کو آپ محسوس کرتے ہیں, لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی, تو پھر آپ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, کنٹینٹ رہتے ہیں. لیکن جب انسان گرتا ہے تو واپس اٹھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس مومنٹ پہ پھر انسان کیا کرے؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت کبھی کبھی مخلص سے مخلص دوست بھی نہیں آپ کو اٹھا پاتا. تو آپ کے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے جو آپ کو کچھ دیکھیں وہ آواز کیسے آتی ہے, ہم وی آر سولز رائٹ. ہماری آواز تب آئے گی, آپ فون یوز کرتی ہیں, اپنے آپ کو اگر تشبیہ دیں فون کے ساتھ تو کیا ضروری ہوتا ہے, چارج کرنا ضروری ہے نا, چارج کیے بغیر تو پتھر ہے نا, یہ وٹا ہے رائٹ. سو جو آپ نے چارجنگ کرنی ہے, جب آپ اپنے آپ کو جب آپ اس کا چارجر لگاتے ہیں, پراپر چارجر, اگر آئی فون ہے تو آئی فون کا چارجر ہی لگے گا نا. ہم اپنے آپ کو جب چارج کرنا ہوتا ہے تو دنیا کے لوگوں کے ساتھ چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دنیاوی دوستوں کے ساتھ چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے اصل چارجز نہیں ہیں. جب ہم اپنی فریکوینسی, اپنی وائبریشنز کو ان کی یاد میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو دوستوں کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر آپ دنیا والوں کے دوست بن جاتے ہیں. پھر وہ پازیٹیو انرجی جو آپ ان سے لیتے ہیں وہ آپ آگے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ ابھی ریسنٹلی محرم سفر گزرا ہے, محرم میں ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ کیریکٹر ہے جناب حر کا. جناب حر کی دوستی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے فار ون نائٹ. ان کی جب دوستی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ دوستی کی صحبت کیا ہوتی ہے, کہ وہ نورانی جو جنت کے سردار ہیں. ہم سب مسلمان جو جنت جانے کے لیے تو بڑے تیار رہتے ہیں, مگر جنت کے سرداروں سے انفارچونیٹلی اس کی دوستی نہیں ہوتی. تو جنت کے جو سردار ہیں اس سے جب جناب حر کی دوستی ہوئی, جو کہ اپوزٹ پارٹی کا تھا, جو باطل کی پارٹی کا تھا, اور جب وہ دوستی ہوئی ہے تو ایک رات میں کیسے مقدر ہوا, ایسے ریچارج ہوئے جناب حر کہ پھر انہیں جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رومال ملا. یہ ہے دوستی کا اثر. قربانیوں کی بات آ جاتی ہے, محبت کی بات آتی ہے. دوستی کا آغاز جناب ابراہیم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا. خلیل اللہ ہیں جو ان کے دوست ہیں, اس سے آگے بڑھے تو انہی کی ذریت میں جناب عبد المطلب, جناب عبداللہ, جناب ابو طالب علیہ السلام آئے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوست جناب ابراہیم میں سے آئے. اور پھر آپ دیکھیں وہ سلسلہ چلتا ہے محبوبیت کی طرف, محبوب حبیب کبریا کی طرف, اسی خاندان کے اندر آتی ہے. اور پھر وہی محبت, وہی حب اور وہی جو رشتہ ہے اللہ اور حبیب کبریا کا, وہ اور آگے بڑھتا ہے. تو عشق کی منزل جو پھر ہمیں کربلا میں دکھائی دیتی ہے, جناب امام حسین کا عشق ہمیں بتاتا ہے. آپ بتائیں کہ اگر آپ نے جاننا ہے کہ اللہ کیا ہے تو پھر وہ سجدہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی کیا اللہ ہوگا, کیا وہ رب ہوگا کہ جس کو سجدہ حسین جیسا اس دنیا کے اندر انسان, ایسا اعلیٰ, ایک ایسی آیت عظمیٰ جو اللہ کے سجدے میں گم ہے اپنا سب کچھ لٹا کے. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا سچائی, محبت, یہ دنیا کی محبتیں, دنیا کی دوستیاں, دے آر ٹیمپرری. ہم کیوں نہ ایسا کام کریں کہ ایسوں سے, سچوں سے, ایسوں سے محبت ہو جائے, ایسوں سے دوستی ہو جائے جو اس کے دوست ہیں. کیا بات ہے. تو وہ دوستی جو ہے وہ با کمال بھی ہوگی, اور اس دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی نجات. بالکل. آج کل آپ کی زندگی میں کیا معاملات چل رہے ہیں, کام کے بارے میں بتائیے. کام ماشاءاللہ اللہ کا بہت احسان ہے, شکر ہے اس کی ذات کا. کام چل رہا ہے, نئی کلیکشنز آ رہی ہیں. اب ذرا سمرز اور تھوڑے فارملز, شادیاں اور ربیع الاول میں آپ کو پتہ ہے ذرا تھوڑی وہ ہوتی ہیں, تو وہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اور دوستی کی اب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو دوستی کام سے بھی بہت ضروری ہے. میں وہی کہنے لگی بٹ بہت بیلنس ہونا چاہیے, اتنی بھی دوستی نہ ہو جائے کام کے ساتھ کہ صرف کام اور آپ رہ جائیں, کیونکہ یہ اس کا یہ پرابلم ہے نا, شی از obsessed with work. At the end of the day your relationships matter. and میں شکر گزار ہوں اللہ کی کہ اللہ نے مجھے میری ماں دی ہے. ایسی دوست کے ایسا کوئی دوست دنیا میں ہو نہیں سکتا. ایسی چیز میری ماں کو, دوستی میں آپ کو ہر بات بتانا پڑتی ہے, ہر چیز. وہ پھر اس کے بعد میرا میاں بہترین دوست ہے الحمدللہ, جگر, بالکل لٹرلی. سو وہ اس کے ساتھ کوئی, اور پھر سب سے اہم میرے بہن بھائی اور میری بیٹی.
الحمدللہ. تو مجھے تو میرے گھر میں میرے اللہ کی ذات نے, اور ایسا نہیں ہوتا جگن کہ جب کوئی آ کے یہاں پہ بہت لبی ڈبی اور اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو سب کچھ پرفیکٹ زندگی میں ہمیشہ چلا ہوتا ہے. آپ بہت ساری بھٹیوں سے چل کر ایون اپنے ان رشتوں میں, چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو, میاں کا بیٹی کا, آپ کو ایک کندن بننا پڑتا ہے, ایک جگہ پر لے کر آنا پڑتا ہے اپنے وزڈم, اپنے شعور اور اس کے کرم کے ساتھ, پھر آپ کو یہ خوشیاں ملتی ہیں. بڑا کچھ بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز اور آتے یہ ہیں. اکنالج کرنا پڑتا ہے ویورز کہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہے. نہیں. پرفیکٹ کی کاوش میں ہم لوگ اکثر جو آلریڈی ہماری چیزیں اچھی ہوتی ہیں ان کو اگنور کر جاتے ہیں. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے 100 میں سے 90 چیزیں دی ہیں تو 90 کو تو اپریشیٹ کرو, باقی کی 10 ود ٹائم آ ہی جائیں گی, اور اگر نہیں آئیں گی تو اس میں بھی کچھ بہتری ہے. امام علی کا فرمان ہے اس بات کے اوپر کہ اس دنیا میں بے عیب لوگ مت ڈھونڈو, ورنہ کیا ہوگا, اکیلے رہ جاؤ گے. بالکل. سو اف یو چوز ٹو بی الون, پھر آپ ڈھونڈ لیں پرفیکٹ. پرفیکٹ کوئی نہیں ہے, وہ رب کی ذات ہے اور وہ ڈیوائن پرسنالٹیز ہیں, محمد و آل محمد ہیں, آقائے دو جہان امیر المومنین علی ابن ابی طالب. ان سے عشق کر لیں کیونکہ ان کا بھی ایک ٹرائنگل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ رخ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو علی کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے, جو امام علی فرماتے ہیں جو رسول اللہ کو محبوب. تو یہ ایک ایسا لو ٹرائنگل ہے اللہ کا, آقا کا اور ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. ان سے عشق محبت دوستی کیجئے, آگے سطح خیر ہے, اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی نجات ہے, آگے بھی نجات ہے. میری چہرے پہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی خوشی ہے تو ان ہستیوں سے متمسک ہو کے ہے. جب ہم ان سے متمسک ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں, اور ہمارے لیے دکھ اور افسوس کا باعث تب ہوتا ہے. اور ہمیں آخر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی, اپنے عقیدے کو بیان کرنا چاہوں گی کہ جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت, آپ کے دل میں ہے محبت, صحیح, مجھے آپ سے عشق ہے, اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں, ہم ان سے بیزار ہیں. اور ہماری عشق اور دوستی بس انہی سے ہے جن کے دل میں ان کا محبت اور ان کا عشق ہے. خوبصورت. And I love you. I love you too. And thank you for being one of my closest friends. اور ذکر محمد و آل محمد کیا کریں, جہاں پر آپ کو چہروں کے اوپر خوشی ملے, مسکراہٹ ملے, بس انہی کو اپنا دوست رکھیں, باقی کوئی دوستی نہیں ہے. بالکل صحیح.